ایک دعا کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اس سال کے پہلے مہینے کے پہلے اتوار کا آغاز مرد خدا موسیٰ کے ساتھ مل کر اس دعا کے ساتھ کریں جو خدا کے خادم نے دعا مانگی ہے۔ اس کو ٹائٹل ہم یہ دے سکتے ہیں کہ ہم کو اپنے دن گننا سکھا، ہم کو اپنی زندگی کے دن گننا سکھا۔ کیوں؟ تاکہ میں دانا دل حاصل کروں۔ یاد رکھیے خدا کے لوگوں، میں نے 31 کی نائٹ کو کلام سناتے وقت ایک جملہ میں نے استعمال کیا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ نادان کبھی مسیحی نہیں ہو سکتا۔ نادان کبھی مسیحی نہیں ہوتا، نادان کبھی مسیحی نہیں ہوتا، اور مسیحی کبھی نادان نہیں ہوتا۔ میرے جملے کی سمجھ آئی؟ کہ نادان کبھی مسیحی نہیں ہوتا، اور مسیحی کبھی نادان نہیں ہوتا۔ جو نادان ہے وہ مسیحی نہیں ہے، اور جو مسیحی ہے وہ نادان نہیں۔ اس لیے مرد خدا موسیٰ کے ساتھ مل کر ہم اس بات پر غور کریں، دعا مانگیں، دعا کے ساتھ آغاز کریں کہ آئے خداوند خدا مجھے اپنی زندگی کے دن گننا سکھا، تاکہ میں دانا دل حاصل کروں۔ دانا شخص وہ ہے جو اپنے وقت کی قدر کرتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، دانا شخص وہ ہے جو اپنے وقت کی قدر کرتا ہے۔ زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کھو جائیں تو آپ کو دوبارہ مل سکتی ہے۔ زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کھو جائیں تو وہ آپ کو دوبارہ مل سکتی ہے، لیکن وقت ایک ایسی چیز ہے جب وقت گزر جائے تو گزرا ہوا وقت کبھی دوبارہ واپس نہیں آتا۔ قدر کریں اور دعا کے ساتھ اس وقت، اس سال، بلکہ اپنی زندگی کا آغاز کریں۔ دانا شخص اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے، اور نادان شخص اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتا۔ دانا شخص ہمیشہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے۔ کلام کے اس حصے کو، یا کلام کے یہ جو ہم نے حصہ پڑھا ہے،
دو بڑے حصوں میں تقسیم کرے گی یا اس کے دو بڑے حصے ہیں. اس کے دو میجر پارٹس ہیں. پہلا حصہ مقدس موسیٰ کی دعا. یہ حصہ خدا کے بارے میں، خدا کی ذات کے بارے میں، اس کی شخصیت کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ خدا ازلی ہے، خدا ابدی ہے، خدا لا فانی ہے، خدا کبھی فنا نہیں ہو سکتا، وہ ازل سے ابد تک قائم ہے. اقرار کرتا ہے خدا کی خداوندیت کا، اس کی الوہیت کا، اس کی قدرت کا، اس کے ازلی اور ابدی ہونے کا اقرار کرتا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے یا رب پناہ گاہ ہے. یہ اس کے ازلی اور اس کے ابدی ہونے کا اقرار کرتا ہے. اور دوسرا حصہ وہ انسان کے بارے میں بیان کرتا ہے. یہ دو چیزیں مد مقابل ہے. کمپیریٹیولی ایک طرف خدا کی ذات، ایک طرف انسان کی بات کر رہا ہے. خدا کے بارے میں تو ازلی ہے، تو ابدی ہے، تو لا فانی ہے، تو بے مثال ہے، بے مثل ہے، لاجواب ہے، بہت کمال ہے. اور دوسری طرف وہ انسان کی بے بسی کی بات کرتا ہے کہ انسان فانی ہے، انسان عارضی ہے، اور انسان کے بارے میں تشبیہاتی طور پر ایلاگوریکلی استعاراتی لینگویج استعمال کرتا ہے. اور وہ کہتا ہے انسان کی حیثیت نیند کی ایک جھپکی کی مانند ہے. اے انسان دیکھ تو چیز ہی کیا ہے. یعقوب کہتا ہے بحران کا سہان ہے. یہاں پر مرد خدا کہتا ہے تیری زندگی، تیری حیثیت نیند کی ایک جھپکی کی مانند ہے. اور پھر وہ دوسری تشبیہ استعمال کرتا ہے. وہ کہتا ہے انسان تیری زندگی گھاس کی مانند ہے. کس کی مانند ہے؟ گھاس کی مانند ہے. آئی شباس نے اس کو اس طرح سے منظوم کیا ہے عمر منک دی کھادے وانگر تے جنگلی پھل وانگو پھلدا. عمر منک دی کھادے وانگر تے جنگلی پھل وانگو پھلدا تے واجد وگے ناس ہو جاتا تھاں تے مڑنا نہیں لگتا. تو کلام مقدس میں انسان کو گھاس سے تشبیہ دی گئی ہے. صبح کو لہلہاتی ہے، خوبصورت لگتی ہے، چمکتی ہے، شائن کرتی ہے، لیکن شام کے وقت کٹتی ہے. اور یہ اس کی بے بسی کی طرف، انسان کی بے بسی کی طرف، اس کے فانی اور اس کے عارضی ہونے کی طرف یہ اشارہ کرتی ہے. اور پھر ایک بات اور کرتا چلا جاؤں، پھر میں آگے جانا چاہتا ہوں. کلام مقدس میں لکھا، بیان کیا گیا کہ آئے انسان تیری زندگی محدود ہے، تیری زندگی محدود ہے، تھوڑی
और वो भी दुख से भरी हुई है। ये तो है थोड़ी, मुख्तसर है, और जितनी है वो भी। अय्यूब की किताब के पहले बाब 14वें बाब की पहली आयत में लिखा है, इंसान जो औरत से पैदा होता है थोड़े दिनों का है और दुख से। आपके आसपास देखिए, जिसको भी आप खोल कर देखेंगे आपको शायद आप अपना दुख जो है वो उसके सामने भूल जाएंगे। तो इस कलाम को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक खुदा के अज़ली और अब्दी होने की तरफ, और दूसरा इंसान के फानी और आर्जी होने पर बात की गई है। और ये दुआ में मर्दे खुदा मूसा हमें सिखाता है। और मैं चाहता हूं कि हम इस साल के आगाज में इस दुआ के साथ अपनी जिंदगियों का आगाज करें। इसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए, सिखाने के लिए। खुदा के खादिम मुकद्दस मूसा के दिल के अंदर एक तड़प नजर आती है। खुदा के बंदे नबी के दिल के अंदर एक जलती हुई आग नजर आती है। वो जल रहा है, वो दुआ कर रहा है, वो तड़प रहा है। और उसकी तड़प क्या है? वो कहता है, आए खुदावन मेरे अंदर दना दिल पैदा कर दे। मैं दना दिल हासिल करना चाहता हूं। मैं नादान नहीं, मैं दना बनना चाहता हूं। तू मुझे अपनी दानाई से, अपनी विजडम से, अपनी हिकमत से मुझको भर दे। और मैं बार बार अपने मैसेज के दौरान ये बात आपसे कहता चला जाऊंगा। आप खुदा के घर में बैठे हैं, आप साथ ही साथ अपने लिए ये दुआ करते जाएं कि खुदावन मुझे अपनी दानाई से, अपने फहम से मुझे भर दे। और खुदावन मुझे अपनी जिंदगी के दिन गिनना सिखा ताकि मैं दाना दिल बन जाऊं। इसका मतलब है कि मैं डेली अपनी जिंदगी का एहतसाब कर पाऊं, हर रोज मैं अपनी जिंदगी को एग्जामिन कर पाऊं, एहतसाब करूं। आज मैंने क्या किया? आज मैंने दना की तरह दिन गुजारा है या कि आज मैंने नादानों की तरह अपनी जिंदगी का दिन गुजारा है। कलाम मुकद्दस के मुताबिक इसके लिए हमें हिकमत की जरूरत है। तवज्जो कीजिएगा, दना दिल हासिल करने के लिए, दना की मानद जिंदगी गुजारने के लिए हमें हिकमत की जरूरत है। इंसान की किताब 4 बाब की 5वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक दुआएं की जा रही है, दुआएं मांगी जा रही है, हिकमत की दुआएं मांगी जा रही है, दानाई की दुआएं मांगी जा रही है। खुदा के लोगों, मैं नहायत मुख्तसर करके आगे जाना चाहता हूं। हिकमत, खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है, और उस कदूस का फहम हिकमत है। हिकमत 2 तरह की होती है। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो तवज्जो कीजिएगा। हिकमत 2 तरह की होती है। एक हिकमत इब्लीस की तरफ से होती है, डिमोनिक स्टैटिक विजडम होती है। और एक हिकमत वो
ڈیوائن وزڈم ہوتی ہے، الہی حکمت ہوتی ہے. اور بائبل مقدس میں اس دو طرح کی حکمت کا تذکرہ کیا گیا ہے. دونوں حکمت کے پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے. فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ میں حکمت مانگوں، دانائی مانگوں، لیکن میں کون سی حکمت مانگوں گا؟ کیا میں شیطانی حکمت مانگوں گا یا کہ میں آسمانی حکمت مانگوں گا؟ کچھ لوگوں کا ذہن شیطانی حکمت میں بڑا چلتا، کمپیوٹر کی طرح شرارت کے لیے، بغاوت کے لیے، قتل و غارت کے لیے، فتن و فساد کے لیے، لڑائی جھگڑے کے لیے، تباہی اور بربادی کے لیے کچھ لوگوں کا ذہن بڑی تیزی کے ساتھ کمپیوٹر کی مانند کام کرتا ہے. لیکن کلام سے سیکھنا ہے حکمت دو طرح کی ہے. میں نے کون سی حکمت خدا سے مانگنی ہے؟ آمین آمین. میں نے کون سی حکمت مانگنی ہے؟ اور مرد خدا موسیٰ کون سی حکمت مانگ رہا ہے؟ وہ کون سی دانائی مانگ رہا ہے جس کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنی زندگی کے سکھا تاکہ میں دنا دل حاصل کروں، ندان نہیں دنا. تو سب سے پہلے میں ڈیمونک وزڈم کے بارے میں، سٹینک وزڈم کے بارے میں بات کرتا ہوں. جب بھی کلام میں ڈیمونک وزڈم، سٹینک وزڈم، ابلیسی اور شیطان کی حکمت کا ذکر آتا ہے تو وہاں پر تباہی آتی ہے، وہاں پر بربادی آتی ہے، خدا کے لوگوں کا استحصال کیا جاتا ہے، خدا کے لوگوں کا خون کیا جاتا ہے، قتل و غارت کی جاتی ہے. اور میرا اشارہ، میرا مطلب جو ہے وہ خروج کی کتاب اس کے پہلے باب کی 10ویں آیت کی طرف ہے. اگر آپ کی توجہ ہو تو خروج کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 10ویں آیت میں فرعون بھی ایک حکمت مانگتا ہے. توجہ کرو خدا کے لوگوں، فرعون حکمت مانگتا ہے. وہ کہتا آؤ ہم ان اسرائیلیوں کے ساتھ بڑی حکمت کے ساتھ پیش آئے، بڑی حکمت کے ساتھ ان کو ڈیل کریں. خطرہ تھا اس کو کہ اسرائیل کہیں تعداد میں بڑھ نہ جائیں اور وہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ مل کر ہمارے اوپر اٹیک نہ کرتے. تو شیطان کی حکمت کیا ہے؟ ابلیس کی حکمت کیا ہے؟ وہ خدا کے لوگوں کا قتل کرنا چاہتا ہے، وہ فتنہ و فساد کرنا چاہتا ہے، وہ خدا کے لوگوں کا استحصال کرنا چاہتا ہے. یہ ہے ڈیمونک وزڈم. پلان بنایا گیا اگر اسرائیلیوں کے نر بچے پیدا ہوں، لڑکے پیدا ہوں تو ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو مار دیا جائے. اور اگر بیٹیاں پیدا ہوں تو ان کو، میں اس بات پر غور کر رہا تھا اپنے پیارے وطن پاکستان پر. یہ جسمانی قتل تو نہیں ہے لیکن ہمارا
روحانی اور اقتصادی قتل پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. نہایت ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں, ایمانداری کے ساتھ خدا کے مذہب پر کھڑے ہو کر بات کر رہا ہوں. کیا ہمارے پاکستان کے اندر مسیحیوں کی تعداد اعداد و شمار کے مطابق بڑھ رہی ہے کہ گھٹ رہی ہے؟ ویسے گھٹ نہیں رہی, ویسے بڑھ رہی ہے. میں دکھ کے ساتھ یہ بات کروں گا, کیا میری مسیحی بہنوں نے, میری مسیحی بیٹیوں نے بچوں کو جنم دینا بند کر دیا ہے؟ کیا ان کی اولاد نہیں ہو رہی؟ تو پھر شماریات کے لحاظ سے, نمبرنگ کے لحاظ سے کرسچینٹی پہلے نمبر پر تھی, مینورٹی کے لحاظ سے, اقلیت کے لحاظ سے. آج ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا گیا ہے, یہ دھوکہ کیا گیا ہے, یہ فراڈ کیا گیا ہے, یہ چیٹ کیا گیا ہے کہ ہمیں بٹھا کر دوسرے نمبر پر رکھ دیا گیا ہے. کیا یہ حکمت نہیں ہے؟ اس کے پیچھے حکمت نہیں ہے؟ یہ زیادہ شو آف ہوں گے تو پھر زیادہ ان کو سیٹس دینی پڑے گی, زیادہ ان کو یہ کرنا پڑے گا. تو میں کہتا ہوں اس کے پیچھے فرعون کی اسپرٹ کام کر رہی ہے. ہمارا مطلب کسی کو کنڈیم کرنا, بلا وجہ کسی پر الزام لگانا نہیں ہے. میں تو اپنا رونا روں گا جیسے موسیٰ نے اس وقت خدا کے لوگوں نے, آج پاکستان کے مسیحی غور کر, ایمان میں مضبوط ہو. بے شک دشمن تیرے خلاف تجھے کم کرنے کے لیے, تجھے ڈومینیٹ کرنے کے لیے, تجھے ڈیگریڈ کرنے کے لیے وہ برسر پیکار ہے. لیکن خدا کا شکر کر, اس وقت جس خدا نے مصر کے اندر فرعون کی پلاننگ کے خلاف اپنے لوگوں کی مدد کی, آج وہی خدا ہے جو تیری پشت پر کھڑا ہے. آج پاکستان میں تیری بھی مدد کرے گا, تجھے بڑھائے گا. دوسری حکمت خدا کی ہے, الہی ہے. میں نے عرض کیا ڈیمونک وزڈم قتل و غارت, خون خرابہ, فتنہ و فساد, استحصال کے لیے کام کرتی ہے, جبکہ خدا کی جو حکمت ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے. خدا کی حکمت کیا کام کرتی ہے؟ یعقوب کا خط 3 باب اس کی 17ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک پڑھے تو وہاں پر آسمانی حکمت کا ذکر کیا اور اس کی 6 صفات بیان کی گئی ہیں. آسمانی حکمت کیا کرتی ہے؟ نمبر 1, یہ حکمت پاک ہوتی ہے. اس میں خون خرابہ, فتنہ و فساد, کسی کا جسمانی, اقتصادی اور اسپرچولی اور فزیکلی قتل نہیں ہوتا. یہ پاک, اور اس کے لیے لفظ پیور استعمال کیا گیا ہے, یہ پیور ہوتی ہے. سیکنڈ, یہ ملنسار ہوتی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ میں خوش رہتی, اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ میل ملاپ پیس ایبل, یہ پیس کو جنم دیتی ہے, میل ملاپ کا. نمبر 3, یہ آسمانی خدائی حکمت جو ہے یہ حلیم ہوتی ہے, یہ جنٹل ہوتی ہے. نمبر 4, یہ حکمت تربیت پذیر ہوتی ہے.
یعنی کہ کسی کو کوئی تربیت کی بات کی جائے، کسی کی تربیت کی جائے تو وہ ناراض ہو جائے، وہ مخالف ہو جائے، وہ خلاف ہو جائے کہ ہمارے خلاف پادری صاحب نے یہ بات کیوں کی ہے۔ یہ سہ جاتی ہے، یہ تربیت پذیر ہوتی ہے۔ کمپلینٹ نمبر 5، یہ حکمت بے طرفدار ہوتی ہے، یہ کسی کی طرفدار نہیں ہوتی۔ کون سی حکمت؟ بولو کون سی حکمت؟ خدائی حکمت۔ شیطانی حکمت اور ہے، خدائی حکمت اور ہے۔ تو یہ بے طرفدار، امپارشل، پارشل نہیں، یہ امپارشل ہوتی ہے، یہ طرفدار نہیں بلکہ بے طرفدار ہوتی ہے۔ اور چھٹی اس کی جو صفت ہے اس حکمت کی، یہ بے ریا ہوتی ہے، اس میں ریاکاری نہیں۔ جی انسان ہوتے ہوئے کبھی کبھی ہم ریاکاری کر جاتے ہیں، ڈنڈی مار جاتے ہیں، لیکن یہ حکمت جس کے اندر ہے یہ بے ریا ہوتی ہے، اس میں فریب نہیں ہوتا، اس میں دھوکہ نہیں ہوتا، اس میں چیٹنگ نہیں ہوتی ہے۔ تو میں آپ سے ہاتھ باندھ کر اپیل کروں گا، آپ خدا کے خادم مرد خدا موسیٰ کے ساتھ مل کر اس سال کے آغاز میں، اس جنوری کے پہلے اتوار، خدا کے قدموں میں جھک کر یہ دعا کیا کریں کہ خداوند مجھے شیطانی حکمت نہیں بلکہ مجھے آسمانی حکمت سے بھر دے، تاکہ میں دناؤں کی طرح اپنی زندگی گزار سکوں۔ مجھے دنا دل عطا کر دے، میں اپنی زندگی کا ایک ایک دن تیری مرضی کے مطابق گزاروں، میں خدا اپنے آپ کو سیلف ایگزامن کر پاؤں، ڈیلی میں اپنا احتساب کر پاؤں۔ جلدی کے ساتھ اس کی کچھ دلیلیں ہیں، اس کی کچھ ایسی ایویڈنسز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو دنا دل شخص ہے اس کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں، جو دنا دل نہیں ہے اس کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں، جو دنا شخص ہے وہ کیا کام کرتا ہے اور جو نادان ہے وہ کیا کام کرتا ہے۔ آج میرے بوجھ کو سمجھو، میرا بوجھ یہی ہے، اپنے چرچ کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے، خدا کے لوگوں کے لیے مقدس موسیٰ کے ساتھ مل کر کہ آئے خداوند مجھے اپنی زندگی کے دن گننا سکھا تاکہ میں دنا دل، تو دنا دل کی پہلی پہچان، اس کی پہلی صفت، دنا شخص کی پہلی خوبی یہ ہوتی ہے کہ دنا شخص ہمیشہ مسیح یسوع میں رہتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ دنا شخص کی پہلی خوبی کیا ہے کہ دنا شخص مسیح یسوع میں رہتا ہے، نادان یسوع سے باہر رہتا ہے۔ جو یسوع میں ہے وہ دنا ہے، جو یسوع سے باہر ہے وہ دنا نہیں بلکہ وہ نادان ہے۔ میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مسیح میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہم پالوس رسول کا خط کرنتھس کی کلیسیا کے نام پہلا خط پہلا باب اس کی 30ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے لیکن تم اس کی طرف سے، کس کی طرف سے؟ خدا باپ کی طرف سے۔ تم اس کی طرف سے مسیح یسوع میں ہو جو خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جو یسوع مسیح میں ہے وہ اس چیز کی مانند ہے جس کو کسی انویلپ کے اندر، کسی لفافے کے اندر ڈال دیا جائے
اس میں لیٹر ہو سکتا ہے, اس میں پیسے ہو سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. کسی چیز کو انویلپ کے اندر ڈال دیں اور اس کو ڈال کر اوپر سے بند کر دیں, تو وہ جو چیز ہے اب وہ کس کے اندر چلی گئی؟ بولو, کس کے اندر چلی گئی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس چیز تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں انویلپ کے ساتھ کچھ کرنا پڑے گا. انویلپ کے ساتھ کچھ چھیڑ چھاڑ کرنا پڑے گی. تو اگر میں اور آپ مسیح یسوع کے اندر ہیں, اگر مجھے کوئی چھیڑنا چاہتا ہے, کوئی دکھ کوئی تکلیف پہنچانا چاہتا ہے, مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے, تو اسے سب سے پہلے یسوع مسیح کے ساتھ کچھ کرنا ہوگا. اسے یسوع کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنی ہوگی. لیکن بائبل مقدس ہمیں بیان فرماتی ہے کہ میرا یسوع مسیح وہ مضبوط چٹان اور وہ قلعہ ہے جس کو کوئی تسخیر نہیں کر سکتا ہے, جس کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا ہے, ہم اس کے اندر ہیں, ہم اس کے اندر رکھ دیے گئے ہیں. مجھے ایک بات یاد آ گئی, جلدی کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. پالوس رسول جب یروشلم کو آ رہا تھا تو پالوس رسول نے ایک بات کی, وہ کہتا میں روح میں بندہ ہوا. توجہ خدا کے لوگوں, نیند نہ آئے بلکہ تمہاری نیندیں حرام ہو جائیں. جن کے اندر خدا کا بوجھ ہوتا ہے نا, ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. اس سینس میں بات کرتا ہوں. وہ کہتا میں روح میں بندہ ہوا. کہاں جاتا ہوں؟ یروشلم کو جاتا ہوں. بندے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ روح میں بندہ. آپ دیکھیں, آپ نے کسی چیز کو کسی کپڑے کی گٹھڑی میں باندھتا ہے, یا کسی اناج کو, آٹا ہے, چاول ہے, کوئی چیز ہے, آپ نے اس کو کسی کپڑے میں ڈال دیا, کسی اس کو تھیلے میں ڈال دیا اور اوپر سے اس کو باندھ دیا. رسول کیا کہتا ہے؟ روح میں حاضر ہو نا, اتھی ہو نا. وہ کہتا ہے میں بندہ ہوا. اگر کوئی چیز کپڑے میں بندی ہوئی ہے, روحی کسی بیگ کے اندر بندی ہوئی ہے, اگر کوئی بیگ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ, اگر کوئی اس کپڑے کے ساتھ یا اس چیز کے ساتھ, اس جنس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرنا چاہتا ہے, اس کو پتھر مارے گا, اس کو کوئی ڈنڈا مارے گا, کوئی لاٹھی مارے گا, تو سب سے پہلے چوٹ کس پر پڑے گی؟ جس میں وہ بندہ ہوا ہے. تو یہ میسج ملتا ہے کہ ہم یسوع مسیح میں بندے ہوئے ہیں, ہم پاک روح میں بندے ہوئے ہیں. اگر کوئی ہمیں نقصان پہنچانے کی, دکھ پہنچانے کی, تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے گا, تو پہلا پتھر, پہلا ڈنڈا جو ہے وہ روح القدس پر پڑے گا, اور تو محفوظ رہے گا کیونکہ تو اس کے اندر محفوظ ہے. بات کی سمجھ آئی؟ تو پھر وہ دانا شخص ہوا کہ نادان ہوا؟ جو یسوع مسیح میں رہتا ہے اس میں بندہ ہوا ہے. دوسری بات جلدی کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ کے گوش گزار کروں. دانا شخص وہ ہے جو روح القدس کی معموری کا قدردان ہے, جو پاک روح کی قدر کرتا ہے, جو روح القدس کا بھوکا اور پیاسا ہے, جو پاک روح کو بے عزت نہیں کرتا. آج دنیا میں بتیرے ایسے لوگ ہیں, پاک روح کون ہے, روح القدس کون ہے, روح القدس خدا ہے, پاک روح خدا ہے. ہم کرسچنز کا بلیو خدا باپ, خدا بیٹا اور پاک روح. پاک روح خدا ہے, روح القدس خدا ہے, اور وہ دنا ہے.
جو پاک روح کی قدر کرتا ہے قدردان ہے، بے قدرہ نہیں ہے۔ آؤ میرے ساتھ ایک حوالہ نکالو کلام مقدس میں سے، کیا شرح دی گئی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو خدا کے پاک روح کو بے عزت کرتے ہیں۔ عبرانیوں کے نام خط ہے، 10واں باب ہے، اور اس کی 29ویں آیت سے پڑھیں گے۔ عبرانیوں 10ویں باب کی 29ویں آیت سے پڑھیں گے کہ دنا شخص وہ ہے جو روح القدس کا قدردان ہے، پاک روح کی قدر کرتا ہے، اس کی رسپیکٹ کرتا ہے۔ جو پاک روح کا بے قدرہ ہے، بے عزت کرتا ہے، میں ڈنکے کی چوٹ پر کہوں گا وہ دانا نہیں، نادان نہیں، وہ جاہل ہے، وہ بدتمیز ہے، بلکہ میں کہوں گا وہ بد نصیب ہے جو خدا کے پاک روح کو بے عزت کرتا ہے۔ جی سر، کوئی ہے جیتا جاتا ہے انسان؟ لکھا ہے جی بس خیال کرو، تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ہے، جی، جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا، جس نے خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو پامال کرنے کا مطلب کیا؟ پاؤں کے نیچے رونقنا، کچلنا۔ آگے دوسری بات، اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا، یعنی عہد کے خون جو اس کی پاکیزگی کا باعث بنا اس کو ناپاک کیا، بے قدری۔ اور آگے تیسری بات روح القدس کے بارے میں، اور فضل کے روح کو بے عزت کیا، اور فضل کے روح کو بے عزت کیا۔ تو میں نے کہا پھر وہ شخص دانا ہوگا؟ کیوں باجی مریم؟ جو پاک روح کو بے عزت کرے، انسلٹ کرے، فضل کے روح کو بے عزت کرے، کیا وہ شخص دنا ہوگا؟ وہ دنا نہیں ہے، وہ جاہل ہے، بدتمیز ہے، بد نصیب ہے، وہ ننگا ہے، وہ خار ہے، وہ ذلیل ہے، وہ غریب ہے۔ پاک روح کی قدر کرنے والے بائبل میں آپ کو مل جائیں گے۔ ایلیا اور الیشا کے بارے میں ذرا تھوڑا سا غور کریں۔ جب ایلیا الیشا سے جدا ہونے والا تھا، سلاطین کی کتاب کلام مقدس میں سے دوسری سلاطین کی کتاب 2 باب 9 آیت، پھر دوسرا سلاطین 4 باب، غور کریں 2 باب پر 9 آیت پر، ایلیا جدا ہونے والا، ایلیا نے کہا الیشا میں تجھ سے جدا ہو جاؤں گا، مانگ تو کیا مانگتا ہے؟ توجہ کرو، خدا کی لوگوں میں نے عرض کیا دنا شخص پاک روح کا قدردان ہوتا ہے۔ الیشا نے کیا کہا؟ تیری بادشاہ تک بڑی پہنچ ہے، تے جاندہ جاندہ کسے بادشاہ نالی میری سلام ہوا کروا دا، اور کسی ایم پی ہے، کسی ایم ایل اے، کسی وزیر دے نالی میری ہیروہائی کرا جا تاکہ میں اپنے کامت کو دے کونوں لے سکا۔ اس نے کہا نو، آج مرد خدا مجھے کچھ نہیں چاہیے، اگر مجھے کچھ چاہیے تو تیرے اوپر جو روح القدس کا مسا ٹھہرا ہوا ہے، بس تیرے اسی روح کے مسا کا دگنا مجھ کو ہاللیلویہ۔ آپ روح میرے سوزو کھانا، روح القدس کے قدر دانو، بے قدری نہ کرو، پاک روح کو بے عزت نہ کرو، کیونکہ کلام میں لکھا رسول کہتا ہے انہوں نے فضل کے روح کو بے عزت کیا۔ جو خدا پاک روح کو بے عزت کرے گا، کیا وہ دنیا میں اس جہان اور اس جہان میں عزت پائے گا؟ وہ کبھی عزت نہیں پائے گا۔ جلدی کے ساتھ تیسری پہچان، تیسری خوبی دنا شخص کی، کہ دنا شخص کون ہے؟
तना शख्स रूहों को जीतने वाला होता है। आमीन आमीन आमीन। आज मैं अपने समेत सारी पेस्टोरियल टीम, सारी चर्च की मैनेजमेंट के सामने ये चैलेंज रखता हूं। वो सोई हुई कलीसिया होती है, वो मुर्दा कलीसिया होती है, जिसमें नए ईमानदार पैदा नहीं होते, इसके बदले नहीं जीती जाती। रूहों को जीतने का काम करें। फिलाडेल्फिया की कलीसिया की सिर्फ यही थी, वो मिशनरी कलीसिया थी, वो रूहों को जीतने वाले। आज कितने साल गुजर गए, कितने महीने गुजर गए, विशालती काम किए, एवेंजलिज्म किए, हमें टूर किए, किसी और जगह पर चर्च से बाहर निकलकर या चर्च से बाहर काम करके हमने रूहों को जीत कर चर्च के अंदर लाया हो। सबसे पहले मैं हो रहा है काम, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से एवेंजलिज्म का काम नहीं हो रहा। दना शख्स कौन होता है? रूहों को भगाने वाला, चर्च से भगाने वाला। दना शख्स वो होता है जो खुदा के जलाल के लिए रूहों को जीतता है और गले में शामिल करता है। आओ मेरे साथ हवाला खोलो, मैं पढ़ना चाहता हूँ इंसान की किताब 11वां बाब उसकी 30वीं आयत। जल्दी जल्दी बस मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ और आगाज करना चाहते हैं इस साल का, इस साल नौ का, मुकद्दस मूसा की दुआ के साथ। दना शख्स कौन होता है? साढ़े दे अपने घर दे विचों भजे जाते बाकी के साथ, बाकी सब ये है घरों के अंदर से निकल रहे। हाँ, हम लूज कर रहे हैं जी। 11वां बाब साल इंसाल 30वीं आयत, इंसाल 11:30 पढ़िए जी कोई भी। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में लिखा है, हाँ, सादिक का फल हयात का दरख्त, सादिक का फल हयात का दरख्त है। सादिक का फल, ईमानदार का, रास्तबाज का फल जिंदगी का दरख्त है। आगे, और जो दानिशमंद है, और जो दानिशमंद है दिलों को मोह लेता है। वाह क्या बात है, जो दानिशमंद है वो दिलों को मोह लेता है। ये रूहानी सेंस में बात हो रही है, मैं और नहीं किसी सेंस में बात कर रहा कि और किसी तरीके से किसी का दिल मोए जी। लिखा दानिशमंद जो है वो दिलों को खुदा के जलाल के लिए वो रूहों को जीत लेता है, वो रूहों को जीतने वाला होता है। और यही दना की पहचान है कि दना शख्स, फैसला हमारे हाथ में है। हम दना बनना चाहते हैं या हम नदान बनना चाहते हैं। मैंने शुरू में एक स्टेटमेंट दी